السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل آپ کو میں نے قرآن کریم سے ایک دعا بتائی تھی، سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 16، اور دعا کچھ اس طرح تھی کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں وہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہیں تیرے فضل و کرم سے، تو فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اس کو بڑی تفصیل سے ہم نے دیکھا، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کی پہلی جو آیتیں گزری ہیں، آیہ نمبر 14 اور 15، اسے بھی ہم دیکھیں گے تاکہ بات کچھ اور ذرا کھل کے سامنے آ جائے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آیہ نمبر 14 سے۔ آیہ نمبر 14 میں اللہ عز و جل نے دنیا کی محبت کے بارے میں بات کی ہے، انسان کے نفس کے بارے میں بات کی ہے کہ وہ کن چیزوں کی خواہشات کا اظہار کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اسے مل جائیں۔ بہت زیادہ تعداد میں میرے پاس سوالات اس طرح کے بھی آتے ہیں کہ جس میں آپ سمجھ لیں کہ لڑکی سے محبت، لڑکے سے محبت ہیں، اور وہ تمام معاملات جو اسلام کے دائرے سے باہر ہیں۔ لڑکیاں ای میل کرتی ہیں، میسیجز کرتی ہیں کہ سر فلاں لڑکے سے ہمیں محبت ہے، یا لڑکے کے بھی فلاں لڑکی سے محبت ہے۔ یہ عشق مشق کے چکروں کے میسیجز آتے رہتے ہیں، اور یا فلاں سے عشق ہو گیا تھا، یا فلاں سے محبت ہو گئی تھی، وہ مجھے اپنی محبت مجھے جنت میں ملے گی کہ نہیں ملے گی، اس طرح کی باتیں۔ وہ میری محبت کی شادی کہیں ہو گئی ہے، کیا وہ مجھے جنت میں ملے گی؟ یعنی واہیات قسم کی باتیں۔ یعنی ایک وہ عورت جو کسی اور کے گھر کی عزت بن گئی ہے، تم ابھی بھی جنت جیسی پاک جگہ پہ اس گھر کی عزت کے خواہاں ہو؟ استغفر اللہ العظیم۔ گھٹیا بات ہے، کہنے کو آپ محبت کر رہے ہیں، لیکن ایک گھٹیا سوچ ہے ذہن میں کہ کسی اور کے گھر کی عزت بنی ہوئی عورت کو آپ جنت جیسی پاک جگہ پہ چاہتے ہو، اور آپ کے گھر کی عزت کو کوئی اور مرد چاہے تو آپ کی غیرت کس 100 پتہ نہیں کتنے ڈگری فیرن ہائٹ پر پہنچ کے بوائل ہو جائے گی۔ کچھ تو خدا کا خوف کرو یار، کس قسم کی خواہشات کا اظہار کرتے ہو؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی جنت میں اگر میں مرد ہوں عورت بننا چاہوں، یا عورت ہوں مرد بننا چاہوں، یعنی جنت کوئی واہیات جگہ ہے؟ استغفر اللہ العظیم، جہاں پہ یہ فضول قسم کی خواہشات کرے گا جنتی۔ استغفر اللہ العظیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ شیطانی حملے ہیں جنہیں وسوسے بھی کہا جاتا ہے، اور شہوت بھی کہا جاتا ہے، اور عقل کا فطور بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 14 میں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، انسانوں کے لیے کیا ہے، لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا گیا۔ جو انسان روح تھی نا، انسان کی پاک تھی، صاف تھی، اسے دنیا میں جسم دے دیا گیا، کیونکہ دنیا میں ہر چیز مٹیریل ہے، اور روح جس مٹیریل فارم میں ہے اسے دنیا میں آنکھ کوئی ایسی نہیں جو دیکھ سکتی ہو۔ اس کا تعلق عالم ملکوت سے ہے کہ ملائکہ تو روح کو دیکھ سکتے ہیں، روح ملائکہ کو دیکھ سکتی ہے اگر جسم کے اندر قید نہ ہو۔ جب جسم کے اندر روح قید ہوتی ہے تو وہ جسم کی حدود میں محدود ہو جاتی ہے۔ جسم جو سن سکتا ہے، جسم جو دیکھ سکتا ہے، جسم جو بول سکتا ہے، بس اتنا ہی روح بھی محدود ہو جاتی ہے۔ جب وہ جسم سے الگ ہو جاتی ہے تو روح تو بڑی لطیف شے ہے، وہ تو فریکشن آف سیکنڈ میں 7ویں آسمان پہ پہنچ جائے۔ اس کی سنوائی، اس کا دیکھنا، وہ عالم برزخ پہ بیٹھی ہے لیکن قبر پر جو آ رہا ہے اسے دیکھ رہی ہے، عالم برزخ میں بیٹھی ہے لیکن قبر پر جو ہو رہا ہے، جو بات ہو رہی ہے، اسے سن رہی ہے۔ اس پر بڑی تفصیل سے ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ لیکن جہاں دنیا کی بات ہے تو اب نفس بھی آ گیا جسم انسانی میں، جسم بھی آ گیا اور روح بھی آ گئی۔ اب جسم نے تابع ہو جانا ہے یا تو نفس کا اور گناہوں میں پڑ جانا ہے، یا نفس کو روح کا تابع کر کے جسم نے اچھائیوں کی طرف پڑ جانا ہے، کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبِّي، کہ دیکھو یہ جو نفس ہے نا، نفس امارہ، یہ تو ہے ہی گناہوں کی، برائیوں کی جڑ، یہ تو ابھارتا ہے گناہوں کی طرف۔
اور لیکن جس پر اللہ رحم کر دے، اور جس پہ اللہ رحم کرتا ہے پھر اس کے نفس کو ترقی دیتا ہے، امارہ سے نکالتا ہے، لوامہ تک لے کے جا کے پھر مطمئنہ میں داخل کرتا ہے، اور پھر اطمینان والی جان بنا کر اپنے پاس بلاتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل اپنے رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی، داخل ہو جا میرے بندوں میں، داخل ہو جا میری جنت میں۔ پھر وہ ایک مقام ہے جو رب تعالیٰ دیتا ہے۔ لیکن دنیا کی زندگی میں کیا ہے، دنیا کی محبت کو آراستہ، آرائش کو ایک زبردست بنا کے، زینت بنا کر پیش کر دیا کہ جو نفس کے تابع ہیں ان کو تو لگے کہ ہاں بھئی یہی جنت ہے، اور اس کے اندر پھر ان کے لیے سورس آف اٹریکشنز بھی ہیں۔ یہی تو امتحان ہے۔ آپ کہیں گے یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ کیونکہ امتحان ہے، تاکہ تم جب لوٹو لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم دیکھو کہ تم میں سے اچھے عمل کون کر کے لایا۔ بھئی امتحان یہی ہوتا ہے نا، چیلنجز آئیں گے تو سرخرو ہوگے نا۔ یہی تو کمال ہے انسان کا جو فرشتوں کے پاس نہیں ہے۔ فرشتوں کے پاس نفس ہی نہیں ہے، نیک بنے رہتے ہیں، کیا کمال ہے ان کا؟ کمال تو انسان کا ہے کہ نفس بھی ہے، اس سے لڑ کر نیک بنتا ہے۔ اس لیے تو تقویٰ جو ہے اس کی جو ویلیو ہے وہ اسی لیے ہے، سمجھ آئی بات، کہ نفس سے لڑ کر تقویٰ حاصل کرتا ہے، پرہیزگاری کے گناہوں سے بچتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ زین للناس حب الشہوات، اور اس میں فرمایا من النساء، عورتوں کی محبت ہے نا، ہمارے ہاں ہے نا ٹھرکی جسے کہتے ہیں، ٹھرک ہے، ساری دنیا کی عورتیں چاہیے اسے، پھر بھی ہوس نہیں بھرے گی اس کو چاہے گا کہ شاید کوئی اور دنیا ہو، وہاں کی عورتیں بھی مجھے ہی مل جائیں، میرے سوا کسی کو کوئی عورت ہی نہ ملے۔ ٹھرک ہے، ایک محبت نہیں ہے، ٹھرکی پن ہے، خواہش نفس ہے، بھرتی نہیں۔ اس لیے کیا فرمایا کہ زین للناس، انسانوں کے لیے خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دی، اور خواہشات کی حد کوئی نہیں ہے۔ اب خواہشات کو صحیح راستے پر ڈالنا، یہ آپ کا نفس سدھرا ہوا ہوگا تو اچھی خواہشات آئیں گی، نفس ہی بگڑا ہوا ہو تو پھر خواہشات بری آئیں گی۔ تو نفس کی اصلاح ضروری ہے، اس لیے فرمایا کہ عورتوں کی خواہش میں پڑ جاتا ہے، والبنین، اولاد کی خواہش میں پڑ جاتا ہے۔ اولاد کی خواہش کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن اب اولاد کی خواہش کے بعد اولاد کی تربیت بھی تو ذمہ داری ہے۔ ان ذمہ داریوں سے تو ہم بھاگتے ہیں، ہمیں تو صرف عیاشی چاہیے، ہمیں تو بس مزے کرنے ہیں۔ اب دیکھیں نا کتنے شوہر ہیں گھر آتے ہیں، بیوی سے لطف تو اٹھاتے ہیں لیکن اس کی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے، اس سے محبت نہیں کرتے، اس سے اپنی ٹھرک پوری کرتے، اپنی نفسانی خواہش پوری کی اور الگ ہو گئے، بس اس لیے رکھا ہوا ہے۔ اس کو انسان ہی نہیں سمجھتے، وہ پتہ نہیں کیا چیز سمجھتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ دین اسلام نے یہ نہیں سکھایا، اسلام نے انسان کو ایک عزت دی ہے، چاہے عورت ہو یا مرد۔ اللہ نے اس عورتوں کے نام سر ایک سورہ قرآن میں رکھ دی، النساء، دا وومن، عورتیں، سورت کا نام ہے۔ سورہ مریم عورت کے نام پر ایک سورت ہے۔ قرآن نے تو عزت دی عورت کو، اور یہی فلسفہ پڑھایا بھی ہے، اور یہی پاٹھ پڑھایا ہے، یہی تم نے کرنا ہے۔ تو ہے ان میں ایک تمہارے لیے اٹریکشن تو ہے، لیکن اسی طرح والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں، ان کی طرف بھی ہے نا، سونا چاندی یہی تو ہے نا، آج بھی دنیا سونے چاندی پہ ہی چل رہی ہے نا۔ یہ آپ کے جو سکے چھپتے ہیں سونے پہ ہی چھپتے ہیں نا، یہ جو مرے جاتے ہیں لوگ سونے کے لیے نا، سونے کا بھاؤ چڑھ گیا، سونے کا بھاؤ اتر گیا۔ عورتوں کو سونے کے زیورات پہننے کا شوق ہے، سونا پہننا ہے۔ جو تھوڑا غریب ہے وہ چاندی پہ گزارا کر لیتا ہے، لیکن چاہیے زیور کسی نہ کسی فارم میں۔ لکوڈ کیش کے پیچھے ساری دنیا بھاگ رہی ہے، سارے نظام اسی پہ چل رہے ہیں، ساری کرنسیاں اسی پہ چل رہی ہیں۔ تو سونے چاندی کے ڈھیر جمع کرنے کی خواہش، اور پھر اللہ فرماتا ہے اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے، والخیل المسومہ والانعام والحرث، اور مویشیوں اور کھیتیوں۔ اب آپ اس کو سمجھ لیں کہ بھئی گھوڑا آج بھی بڑی مہنگی شے ہے۔ آپ نے کبھی گھوڑے خریدے ہیں تو شاید آپ کو پتہ ہو، لیکن ہم تو دیکھتے رہتے ہیں نا، بڑے بڑے استبل ہوتے ہیں، یہاں ان میں بڑے مہنگے گھوڑے ہوتے ہیں،
اور گھوڑوں کی ریس ہوتی ہے، اس میں باضابطہ بڑے مہنگے گھوڑے ہوتے ہیں. اور ہمارے ہاں آپ چلے جائیں نا، پنجاب میں، سندھ میں، دیکھیں نا جو گھوڑے والے، جو گھوڑوں کا جو جانتے ہیں نا، وہ ان کو پتہ ہوتا ہے اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہے یا ادنا نسل کا گھوڑا ہے. گھوڑوں کی نسلیں ہوتی ہیں باضابطہ، ان کے بھی نسب لکھے جاتے ہیں. بڑا ایک فن ہے یہ. وہ جانتے ہیں جو گھوڑوں کے اندر ڈیل کرتے ہیں کہ گھوڑے میں فرق ہوتا ہے، گھوڑی میں فرق ہوتا ہے. تو انسان جو ہے پھر یہ ان کا خواہشات. اب آپ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں وہ پھر بگاٹی کے شوقین ہیں، کوئی بگاٹی کا شوقین ہے، کوئی کورویٹ کا شوقین ہے، کسی لیمبورگینی چاہیے، کسی کو فراری چاہیے. تو یہ جو ہیں ان کی بھی تو پاور، ہارس پاور ہی میں ہوتی ہے نا پاور. ادھر بھی تو گھوڑا ہی ہے. تو سواریاں تمہاری زینت ہے، تمہاری ہیں، خواہش ہے اچھی سے اچھی، بہتر سے بہتر. بگاٹی نکالی ہے میں نے، تو پھر اب اگلے سال دوسری نئے ماڈل کی نکالوں. ہیں اسی چکر میں رہتے ہیں. وہ ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ ہیں، آپ کے پاس بھی ہوں گے، امریکہ میں بھی میں نے دیکھے ہیں، کہ وہ پہلے پوچھتے ہیں، دیکھتے ہیں گاڑی کون سی گاڑی میں آیا ہے. خواتین میں بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. وہ پوچھتی ہیں کہ بھئی تمہارا شوہر کرتا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی میرا شوہر تو ڈاکٹر ہے. فوراً کان کھڑے ہو جاتے ہیں، عزت کے پیمانے بدل جاتے ہیں ڈاکٹر ہے، یعنی کہ اونچی پارٹی ہے، پیسے والی پارٹی ہے، ان سے تو دوستی کرنی چاہیے. یعنی دوستیوں کے معیار ہیں. گھر کہاں ہے، کون سی سبرب میں ہے. شہر کے اطراف و اکناف میں علاقے ہوتے ہیں نا، سبرب کہتے ہیں. کون سے سبرب میں کہاں رہتا ہے، کون سی گاڑی چلاتا ہے، کہاں کیا پروفیشن کیا ہے، پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں ان سے دوستی کرنی چاہیے کہ نہیں. یہ پیمانے ہیں دوستیوں کے. جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو تو ہم جھاڑ کے پھینک دیتے ہیں، پھر اگلی دفعہ ملتے بھی نہیں ایسے لوگوں سے. پتہ چل جائے کہ اس قماش کا یہ بندہ ہے یا اس کے گھر میں اس قسم کا معاملہ چل رہا ہے، تو ایسے بندے سے دوسری دفعہ ملنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں تو یہ اصول اپناتا ہوں. جو آپ کے سٹیٹس سے دوستی کرتا ہو نا، وہ آپ کا دوست نہیں ہے، وہ ابن الوقت ہے. دوستیوں میں پھر سٹیٹس نہیں ہوتے. میں تو اپنے دوستوں سے کہتا ہوں، تم آج محل میں بیٹھے ہو، ہم تم سے ملنے آتے ہیں، تمہارے دوست ہو. تم کل جھونپڑی میں بھی ہو جاؤ گے نا، تو ہم تم سے ملنے آئیں گے، کیونکہ تم ہمارے دوست ہو. دوستیاں تو یہی ہوتی ہیں، بندے سے ہوتی ہے، اس کے مال سے تھوڑی ہوتی ہے. بہرحال اللہ بہتری کرے. تو کیا فرمایا اللہ عز و جل نے کہ یہ چیزیں ہیں، پھر تمہارے مویشی ہیں، پھر تمہاری کھیتیاں ہیں. تو لینڈ لارڈز ہوتے ہیں نا، چودھری صاحب جی، چوئی صاحب آ گئے جی، اتنے مرلے ہیں میرے کول، میرے اتنے بھینسیں، اتنے طبیلے ہیں نا ہمارے ہاں. آ جائیں ذرا ہمارے ہاں پنجاب میں. تو جو ایکسپوجر ہے میرا، مجھے نہیں پتا پنجاب میں سندھ وغیرہ کا زیادہ ایکسپوجر ہے مجھے، بلوچستان وغیرہ کا کم ہے، خیبر پختونخوا کا بھی کم ہے. لوگوں سے ملا ہوں، لیکن یہ ہے کہ پرسنلی ایکسپوجر میرا کم ہے. انڈیا میں کبھی گیا نہیں. ہندوستان میں کیا معاملہ ہے انڈیا میں، آئی ڈونٹ ریئلی انڈرسٹینڈ اینڈ نو. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ان چیزوں میں بڑا اتراتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ عندہ حسن المآب. یہ سب دنیاوی زندگی کے ساز و سامان ہیں. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ساری زندگی، ذالک یہ جو ہے متاع، یہ ساری چیزیں متاع ہیں، یعنی پونجیاں ہیں. کہاں کی؟ الحیات الدنیا، حیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی. واللہ اللہ کے ہاں، عندہ اللہ کے ہاں، حسن المآب اللہ کے ہاں بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے. اس سے بہت اچھا ہے اللہ کے ہاں. جو دنیا میں تمہیں چیزیں جو ہیں اٹریکٹ کر چکی ہیں، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو اللہ کے ہاں اس سے بہت اچھا معاملہ ہے. تم تو اس دنیا کی زندگی میں اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کے، محصور ہو کے گناہوں میں پڑ گئے ہو. کوئی عورتوں کے چکر میں، کوئی مال کے چکر میں، کوئی اولاد کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہو گیا، کرپشن کر رہا ہے کہ اولاد کو میں نے اچھا فیوچر دینا ہے، اس کے لیے کسی اور کے حق میں ڈاکے مار رہا ہے، کروڑوں کی ہیرا پھیری ہو رہی ہے، اربوں ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں، سوئس بینک میں اکاؤنٹس ہو رہے ہیں، لوگوں کے ذریعے پیسہ ادھر ادھر ٹرانسفر ہو رہا ہے، دکھایا کچھ جا رہا ہے اور ہو کچھ رہا ہے، گھروں پہ ریڈ پڑ رہی ہے تو پیسے جلا دیے جا رہے ہیں.
ہے نا کیسز ہم جانتے ہیں، آپ نے پتہ ہوگا، کوئی چھپی ہوئی بات تو ہے نہیں۔ تو اللہ عز و جل فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 15 میں کہ قل، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کو یہ بات سمجھا دیں، قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، انہیں فرما دیں، انہیں سمجھا دیں کہ کیا میں تمہیں ان چیزوں سے بہتر چیزیں نہ بتا دوں جن کے پیچھے تم پڑے ہو۔ دنیا کی محبت ہے، عورت کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، اس میں پھر تم اچھے برے کی تمیز نہیں کرتے۔ لڑکی اچھی نظر آئی، اٹھا لی، زنا کر لیا، زنے خانوں میں چلے گئے، طوائفوں کے پاس چلے گئے، کوٹھوں میں چلے گئے، پیسے دیا، زنا کر لیا، ہوس پوری کر لی، گرل فرینڈیں رکھ لی، گھر میں بیوی بھی ہے اور محلے میں بھی یاریاں چل رہی ہیں، آفس میں بھی یاریاں چل رہی ہیں، پتہ کس کو چلتا ہے؟ انہ علیم بذات الصدور، اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے جو تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے بھیدوں کو بھی جانتی ہے۔ اللہ اکبر، تمہارے جو دل ہے نا، اس کی جو قماش ہے نا، بذات الصدور، اس قماش کو بھی جانتی ہے، وہ سر کو بھی جانتی ہے، سر السر کو بھی جانتی ہے، خفی کو بھی جانتی ہے، اخفا کو بھی جانتی ہے۔ انہ علیم بذات الصدور۔ کہاں بچ کے جاؤ گے؟ کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ کتنا چھپاؤ گے؟ کس سے چھپا رہے ہو؟ دیٹس اے کوسچن، تم چھپا کس سے رہے ہو؟ تو کیا فرماتا ہے میرا رب کہ میرے پیارے نبی ان کو بتا دیں کہ اللہ کے ہاں اس سے اچھی چیز ہے۔ للذین اتقوا عند ربہم، وہ لوگ جنہوں نے پرہیزگاری کا راستہ اختیار کیا ہیں، جن لوگوں نے پرہیزگاری کا راستہ اختیار کیا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا۔ للذین اتقوا، جن لوگوں نے تقوی کا راستہ اختیار کیا، گناہوں سے بچے۔ عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، تو ان لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں، عند ربہم، کیا محبت ہے نا، پیار ہے، ان کے رب کے ہاں۔ یہ جو تعلق ہے نا بندے کا رب کے ساتھ، یہ اسے سمجھ میں آتا ہے جب یہ لفظ آتے ہیں نا، عند ربہم، ایک تعلق ہے ان کے رب کے ہاں۔ اللہ اکبر، یہ بھی تو کہتے ہیں عند اللہ، لیکن اس میں ایک جلال آتا، کبریائی آتی، تو رب نے اس میں محبت کی چاشنی ڈال دیا۔ عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، کیا ہیں ان کے لیے؟ ایک دو نہیں، جنات ہیں، بہت ساری جنتیں ہیں، اور جنتیں بھی ایسی ہیں کہ نعمتوں سے مالا مال ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی تمہاری مرضی کے مطابق۔ تمہارے محل میں نہر آ رہی ہے، محل میں سے گزر رہی ہے تمہارے نہر، تمہاری جنت میں سے نہر گزر رہی ہے، تمہارے اشارے سے نہر ادھر ادھر جا رہی ہے، ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، اور تم ان عورتوں کے چکروں میں نہ پڑو، ان کرپشنوں کے چکروں میں نہ پڑو۔ وہ جنت ایسی ہے کہ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہو گے، اور سنو وازواج، اور وہاں تمہارے جوڑے ہوں گے، بیویاں ہوں گی، حوریں ہوں گی، اور ان کا مقام کیا ہوگا؟ مطہرہ، وہ پاک ہوں گی۔ یہ دھندے والی عورتیں نہیں ہوں گی، یہ نین مٹکوں والی عورتیں نہیں ہوں گی، یہ یاریاں کرنے والی نہیں ہوں گی، وہ گرل فرینڈیں نہیں ہوں گی، دھوکے باز نہیں ہوں گی، نہ ایسے مرد ہوں گے۔ عورتوں کو بھی یہی کہا اللہ نے، ایسے مرد نہیں ہوں گے جو یاریاں واریاں کرتے ہیں، حرام تعلق قائم کرتے ہیں۔ وہاں پاک ہوں گے، تمہارے تعلقات پاک ہوں گے، تطہیر پر ہوں گے۔ ازواج مطہرہ ورضوان من اللہ، اور اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کی رضا کے ساتھ رہو گے تم وہاں پہ۔ سب سے بڑی چیز یہ ہوگی کہ اللہ تم سے راضی ہوگا۔ اور سنو واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں بصیرت بصارت دونوں ہیں، اندر باہر سب جانتا ہے، تم کیا کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو، کس وجہ سے کر رہے ہو، سب جانتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
تو کیا فرمایا میرے رب نے؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ کتنی خوبصورت آیتیں ہیں، ایک دفعہ بندہ ان آیتوں سے گزرے تو کیا خوبصورتی ہے ان میں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر فرماتا ہے قُلْ أَنُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ صدق اللہ العظیم۔ امید کرتا ہوں کہ اس درس سے آپ لوگوں کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا اور رب تعالیٰ سے ایک تعلق بھی جڑا ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، آمین یا رب العالمین۔